رات کے 11 بجے وہ سنسان اور اندھیرے میں لپٹی سڑک پر تیزی سے گاڑی بھگائے چلا جا رہا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب گھنے پیڑ موجود تھے۔ سڑک پہ روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس مسلسل آن رکھی ہوئی تھیں، جن کی روشنی میں ماحول اور بھی ہیبتناک لگ رہا تھا۔ ابھی اس نے ایک موڑ ہی کاٹا تھا کہ اسے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک بڑھیا سڑک کے کنارے بیٹھی نظر آئی۔ وہ حیران ہوا کہ اس وقت اس سنسان سی جگہ پر یہ بوڑھی خاتون کیا کر رہی ہے۔ اس نے اس کے پاس جا کر بریک لگائی اور نیچے اتر کر آیا۔ وہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور دیکھا کہ اس کے قریب زمین پر کچھ شاپرز پڑے ہوئے تھے۔ اماں جی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے شائستگی سے سوال کیا۔ بوڑھی عورت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج پہلی بار پوتے کی سالگرہ منانے کا سوچا تھا اور اس کے لیے سامان لینے چلی آئی۔ کمبخت ٹیکسی والا مجھے یہیں اتار کر چلا گیا، وہ افسردگی سے بولی۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر شاپرز اٹھا لیے۔ اماں جی، آپ کو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ کیا نام ہے تمہارا اور تم اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ وہ بھی اس خراب موسم میں؟ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ بوڑھی عورت نے اس سے سوال کیا۔ میرا نام زاہد ہے۔ آج آفس سے لیٹ نکلا تو شارٹ کٹ لیتے ہوئے اس راستے پہ نکل آیا۔ اس نے جواب دیا تو وہ زاہد کو راستہ بتانے لگی۔ چند کلومیٹر آگے جانے کے بعد اسے درختوں کے اور جھاڑیوں کے بیچ میں ایک پرانی سی حویلی نظر آئی۔ بس بیٹا، اسی حویلی کے پاس گاڑی روک لو۔ زاہد نے گاڑی کو حویلی کے گیٹ کے پاس لے جا کر روک دیا۔ آؤ بیٹا، تم بھی کچھ دیر ہماری خوشی کا حصہ بن جاؤ۔ زاہد انکار کرنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ ایسا نہیں کر پایا۔ میکینکی انداز میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ اس بوڑھی عورت کی یہ حویلی خاصی بلند و بالا تھی، جس کا رنگ بوسیدہ ہو چکا تھا۔ بہت ساری جگہوں پر کائی جمی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں وہ کسی بھوت بنگلے جیسی لگ رہی تھی۔ وہ عورت جلدی سے میز پر چیزیں سیٹ کرنے لگی۔ زاہد بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ اماں، آپ اکیلی رہتی ہو؟ نہیں بیٹا، میرا ایک پوتا بھی ہے۔ کچھ سال پہلے میرا بیٹا اور بہو ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ اب میں اور میرا پوتا ہی یہاں رہتے ہیں۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، بہت افسوس ہوا۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں اپنے پوتے کو لے کر آتی ہوں، وہ تیزی سے کہتی ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جو ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور پی کیپ پہنی ہوئی تھی۔ زاہد نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بوڑھی عورت نے اس کی سوالیہ نگاہوں کو نظر انداز کیا اور ماچس اٹھا کر موم بتیاں جلانے لگی۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ زاہد بدحواس سا ہونے لگا۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلانے لگی۔ یہاں اکثر بجلی چلی جاتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں آ جائے گی، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ موم بتیاں کی روشنی میں اس کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن جو چیز زاہد کو کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ایک بار بھی بچے کو حرکت کرتے یا بولتے نہیں دیکھا تھا۔ اوہ، میں پلیٹس رکھنا تو بھول گئی۔ زاہد کچن سے جا کر پلیٹس لے آؤ۔ بوڑھی عورت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچن کی راہ دکھائی اور موبائل کی ٹارچ آن کر کے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ کچن میں پلیٹس ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے بڑھیا کی آواز سنائی دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ مختلف خیالات میں گم کھڑا تھا جب اچانک سے کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پلٹا۔ وہ بوڑھی عورت بالکل اس کے پاس کھڑی تھی۔ اتنی دیر کر دی، جاؤ میں پلیٹس لاتی ہوں۔ وہ چپ چاپ آ کر بچے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کو ایک خیال آیا کہ اس نے بچے کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ بلند کر کے اسے مخاطب کیا، بیٹا آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں، کوئی بات کریں۔ مگر جیسے ہی زاہد کی نظریں اس پر پڑی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس بچے کا چہرہ خون سے لت پت تھا اور ماتھے پر ایک گہری چوٹ تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ زاہد نے تیزی سے اس کی نبض چیک کی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا، وہ بچہ مرا ہوا تھا۔ زاہد جلدی سے بھاگتا ہوا حویلی سے باہر نکل آیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اندھا دھند بھگانے لگا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بے دم ہو کر اپنے بستر پر گرا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے وال کلاک پر دن کے 11 بج رہے تھے۔ فریش ہونے کے بعد اس نے چابیاں اٹھائیں اور پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ زاہد نے سارا قصہ
इंस्पेक्टर अशरफ को सुनाया। वो फौरन ही अपनी टीम लेकर इस घर की तरफ निकल पड़े। एक कमरे का जायजा लिया गया तो अंदर का मंजर देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने बेड पर एक बच्चे की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। इसके सराहने एक बुढ़िया भी मरी पड़ी थी। घर की तलाशी लेने पर सीढ़ियों के पास काफ़ी सारा खून नज़र आया, जो शायद इस बच्चे का था। वो चोट इसे सीढ़ियों से गिरने की वजह से आई थी। चंद दिन बाद जाहिद को फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि इस बच्चे की मौत 3-4 दिन पहले हो चुकी थी और इसकी मौत के आधे घंटे बाद इसकी दादी भी सदमे के सबब मर चुकी थी। इलाका सुनसान होने की वजह से किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं गई। जाहिद को एक तासुफ ने आन घेरा।